ایکو فریم ورک آف ایکشن، اس کے حوالے سے کتنی پروگرس ہوئی ہے ڈفرینٹ کنٹریز میں، اس ماڈیول میں ہم اس پروگرس کو دیکھتے ہیں ریگارڈنگ ڈیزاسٹر ایجوکیشن. رسپانس ٹو UN ISDR campaign. ISDR stands for International Strategy for Disaster Reduction. Various international and or regional conferences and workshops on school safety and school education have been held in different parts of the world. تو یہ جو رسپانس آیا ہے ٹو UN ISDR campaign وہ یہ کہ پوری دنیا میں ہر ملک کے اندر ہی تقریباً ورک شاپس اور کورسز جو ہیں ریلیٹڈ ٹو ڈیزاسٹر ایجوکیشن یہ ہمیں نظر آئیں گے کہ یہ ہوئے. کنٹریز ہیو ڈیولپڈ نیشنل ایکشن ایجنڈا فار ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن. یہ سارے ممالک نے تو نہیں، پر خاص طور پہ وہ ممالک جہاں پر ہیزرڈس کی تعداد زیادہ رہی ہے انہوں نے نیشنل لیول کے اوپر کچھ ایجنڈاز بنائے ہیں. ریجنل نیشنل انیشیٹوز اس ماڈیول کے اندر ہم جن کو ایڈریس کریں گے: اسلام آباد ڈکلیریشن آن اسکول سیفٹی، احمد آباد ایکشن ایجنڈا فار اسکول سیفٹی اینڈ بینکاک ایکشن ایجنڈا. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ڈکلیریشن آن اسکول سیفٹی کیا ہے. The Kashmir earthquake in 2005, 17,000 school-age children died in the collapsed schools and over 20,000 injured. 8,000 schools were damaged beyond repair. یہ رپورٹ ہے جس میں یہ ساری تباہی بتائی گئی ہے کہ اب جسٹ لک ایٹ دا فگرز کہ 17,000 اسکول ایج چلڈرن ڈائڈ اینڈ 8,000 schools were damaged beyond repair. سو اس کانٹیکسٹ کے کو سامنے رکھتے ہوئے میں اسلام آباد ڈکلیریشن آن اسکول سیفٹی واز دیئر ان 2008 اور اس ڈکلیریشن کے چار پرائیورٹی ایریاز ہیں. دے آر آئیڈینٹیفائی اسکول اسٹرکچرل اینڈ نان اسٹرکچرل vulnerabilities, retrofit existing structures, create evacuation plans and safe havens, improve community and student awareness through outreach. تو آپ کو ان چاروں میں نظر آ رہا ہوگا کہ یہ جو ایجنڈا ہے یا ڈکلیریشن ہے اس کے پرائیورٹی ایریاز میں یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ اسکول جو ہے کس کس حوالے سے اس میں اسٹرکچرل اور نان اسٹرکچرل ولنربلٹی ہے. ایگزسٹنگ اسٹرکچرز کو فکس کرنا اور پھر ایویکویشن پلانز کہ اگر کوئی ہیزرڈ کی صورتحال ہے تو اس سے بچوں کو نکالا کیسے جائے. امپروو کمیونٹی اینڈ اسٹوڈنٹ اویئرنیس تھرو آؤٹ ریچ کہ آؤٹ ریچ کے ذریعے لوگوں کو اویئر کیا جائے کہ کس کس طریقے سے پرابلمز جو ہیزرڈ کے حوالے سے ہوتے ہیں تو ان کو ایڈریس کیسے کرنا ہے. ایڈریس تبھی ہوں گے جب اویئرنیس ہوگی. تو اسلام آباد ڈکلیریشن میں یہ چار امپورٹنٹ پرائیورٹی ایریاز تھے. احمد آباد ایکشن ایجنڈا دیکھ لیتے ہیں. یہ 2007 میں آیا. The agenda aims at achieving zero mortality of children in school from preventable disasters by the year 2015. تو اس ڈکلیریشن نے یہ کہا کہ بچے کم از کم جو بھی ڈیزاسٹرز آئیں تو اس کے نتیجے میں کسی بھی بچے کی موت نہیں ہونی چاہیے. تو اس ایم کو اچیو کرنے کے لیے یہ ڈکلیریشن تھا. اس ایجنڈا میں 4 آئٹمز ہیں. ڈیزاسٹر ایجوکیشن ان اسکول، disaster resistant school infrastructure, safe school and community environments, advocacy and government policy on school safety. اب بینکاک کا ایجنڈا دیکھ لیتے ہیں 2007 کا. In October 2007, the Asia Pacific Regional Workshop on School Education and Disaster Risk Reduction was held in Bangkok, whereby 304 participants from 24 countries discussed the ways to improve resilience of school communities struck by disasters in hazard-prone areas. تو یہ 2007 میں یہ بینکاک ایجنڈا آیا. انٹیگریٹ ڈیزاسٹر رسک انٹو اسکول ایجوکیشن. جسٹ لائک احمد آباد ڈکلیریشن اس میں بھی اس ایسپیکٹ کو پرائیورٹی دی گئی کہ اسکول ایجوکیشن کے اندر ڈیزاسٹر رسک کو انٹیگریٹ کیا جائے. 10th ڈیزاسٹر ایجوکیشن فار کمیونٹی ریزیلینس. میک اسکولز سیفر. امپاور چلڈرن فار ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن.
ایک اور جو کمپین چلائی گئی اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن پلانز بھی بنائے گئے وہ تھا سیف اسکولز اینڈ ہاسپٹلز. In 2009, the United Nations launched the 1 Million Safe Schools and Hospital campaign to address and advocate the need to ensure that schools and hospitals are built in compliance to the safety standards to enhance disaster resilience. اس کی ریزن کیا تھی؟ People in unsafe schools, hospitals are at greatest risk of losing their lives. تو یہ جو کیمپین 1 ملین سیف اسکولز اینڈ ہاسپٹلس یہ کافی سکسیزفل بھی ہوئی اور اس کمپین کو بہت جوش کے ساتھ چلایا بھی گیا اور اویئرنیس انکریز کرنے میں اس کمپین کا بڑا ہاتھ ہے آل اوور دا ورلڈ. منیمم اسٹینڈرڈز ہینڈ بک ایک اور جو انیشیٹو سامنے آیا ریلیٹڈ ٹو ڈیزاسٹر ایجوکیشن وہ تھا ہینڈ بک آف ملینیم اسٹینڈرڈز فار ایجوکیشن ان ایمرجنسیز, chronic crisis and early reconstruction was launched in 2004. The handbook is designed to provide governments and humanitarian workers the tools necessary to address the education for all and UNMDG, United Nations Millennium Development Goals. تو یہ جو ہینڈ بک ہے یہ البتہ HFA سے ہی گو فریم ورک فار ایکشن سے پہلے ڈیولپ ہوئی تھی. Various initiatives have been taken all over the world to reduce disaster risk. Education on DRR has been identified as a key priority area in different national initiatives. Schools and hospitals are risk places. They need to be built according to strict safety standards.